السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہیں مسیح بن مریم علیہ السلام، مسیح جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، وہ نہیں ہیں الا رسول مگر رسول قاصد۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور اس کی ماں سچی خاتون تھیں، صدیقہ تھیں، بہت سچ بولنے والی، کردار کی سچی، قول کی سچی۔ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھانے والے انسان تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو کیسے بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے آیات کو، پھر دیکھو یعنی پھر غور کرو کہ وہ کیسے کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، کہاں کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتے، ضرراً نقصان کا، ولا نفعا اور نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کے جو اختلافات تھے اور جو ان کی غلطیاں تھیں ان کو ذکر کرنے کے بعد، چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تصور کرتے ہیں، معبود مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 4 دلیلیں یہاں بیان کی ہیں جو عقلی طور پر سمجھی جا سکتی ہیں، کہ چاروں سے یہ چیز ثابت کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا نہیں تھے۔ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب بیماروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، پیدائشی اندھے پر، کوڑ والے پر، برس والے پر، تو اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ بن مریم یعنی مریم علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے والے بیٹے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایک رسول تھے، قاصد تھے، یعنی خود جتنی چھوٹی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، اتنی چھوٹی عمر میں کوئی بھی بچہ ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا جیسی عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، اور تورات سناتے تھے۔ انجیل کے بھی حافظ تھے، تورات کے بھی حافظ تھے، دونوں کتابوں کے یہ حافظ تھے۔ تو یہ واحد نبی ہیں ایسے، کیونکہ ان کے علاوہ باقی تمام نبی یا تو اپنی اپنی کتابوں کے حافظ تھے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے حافظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کتابوں کا حافظ بنایا کہ یہ تورات بھی پڑھتے تھے اور انجیل بھی پڑھتے تھے، اور ان کی قوم، ان کی امت وہی بنی اسرائیل ہی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل تھی۔ یہ یہودی اور عیسائی یہ نام ان لوگوں نے بعد میں اپنے رکھے ہیں۔ قرآن مجید میں ان دونوں قوموں کو بنی اسرائیل کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نام یہی تھا۔ تو یہ ان کے قاصد تھے، اللہ کے قاصد ہیں، یہ خود خدا نہیں ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ وہ ایک صدیقہ ماں کے بیٹے تھے، جبکہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی کا جنا ہوا نہیں، کسی کی اولاد نہیں اور اس کی اولاد نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور مریم علیہ السلام وہ صدیقہ ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والی خاتون نہیں ہیں۔ یہ دوسری دلیل اس بات کی بیان کی گئی۔ تیسری دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ کانا یأکلان الطعام، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی انسانی ضرورتوں کے حامل تھے، اور سیدہ مریم علیہ السلام بھی، کہ عام انسانوں کی طرح یہ سوتے جاگتے، بیمار بھی ہوتے، صحت مند بھی ہوتے، خوشی بھی آتی، غمی بھی آتی،
بھوک بھی لگتی، بول و براز بھی، سب چیزیں، سب صفات ان کی انسانی تھیں۔ کانا یاکلان الطعام، تو جو خود ضرورت مند ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ معبود کی یہ صفت نہیں کہ وہ خود ضرورت مند ہو، بلکہ معبود کی صفت یہی ہے کہ وہ خود ضرورت مند نہیں ہوتا۔ چوتھی دلیل یہ بیان کی گئی کہ ان سے پوچھو کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنے لیے تو نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہارے لیے کیا ہوں گے؟ اب دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، مقدمہ چلایا گیا، فیصلہ کیا گیا، اس وقت سیدہ مریم علیہ السلام حیات تھیں، زندہ تھیں، لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکیں، اور جب ان کو پھانسی کے لیے لے جایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے میں بچا لیا جاؤں گا، بلکہ وہ پھانسی کے لیے ہی تیار تھے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں ایک شہادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے اٹھا لیا۔ تو اللہ نے اٹھا لیا، اگر اللہ تعالیٰ نہ اٹھاتے تو وہ تو پھانسی کے لیے تیار تھے۔ تو جو ماں اپنے بچے کو نہیں بچا سکی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ دوسروں کو کیا بچا سکتے ہیں؟ یہ 4 دلائل اللہ تعالیٰ اس بات کے پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام یہ معبود نہیں ہے۔ آگے فرمایا قُلْ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کیا کرو، یعنی خیانت کرنا یا بات کو اس کے درجے سے بڑھا دینا یا کم کر دینا، یہ سب چیزیں غلو میں آ جاتی ہیں۔ تو تم انبیاء علیہم السلام کے درجات کو بیان کرنے کے لیے غلو نہ کرو۔ یعنی تعجب ہے اس بات پر کہ ایک طرف تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے پر تیار ہو، صرف اس لیے کہ نہ یہ رہیں گے اور نہ ہمیں دین کی تبلیغ کریں گے اور ہمیں عمل نہیں کرنا پڑے گا، صرف اس لیے، اور دوسری طرف تم ان کو بڑھا چڑھا کے خدا بنا رہے ہو۔ تو ایسا نہ کرو، دین کے معاملے میں ناحق غلو نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا، جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے ہی، یعنی یہودیوں کے پیچھے نہ چلو، جس طرح انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کی نافرمانیاں کرتے رہے، تم ایسا نہ کرو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھی سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ پھر صرف وہ گمراہ ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ ملعون قرار دے دیے گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، لعنت کر دی گئی کفر کرنے والے لوگوں پر، بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگوں پر، داود علیہ السلام کی زبان پر، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی ان کو ایک تو غلو کرنے سے منع کیا گیا، مطلب یہ تھا کہ یہ غلو کرتے ہیں، دوسرا یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، تیسرا ان کا یہ عیب تھا کہ یہ گمراہ قوم کی فرما برداری اور اطاعت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے لگ رہے ہیں جو پہلے ہی گمراہ ہو گئے۔ تو اب ان کے اوپر سزا کیا آئی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے 3 کام یہ کیے، اور آگے دیگر کاموں کا، دیگر گناہوں کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حدوں سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو رک جانے کا حکم دیا تھا وہاں رکتے نہیں تھے، جو کرنے کا حکم دیا تھا وہ کرتے نہیں تھے، جس سے منع کیا تھا اس سے منع نہیں ہوتے تھے۔ ان کی یہ 5ویں برائی بیان کی گئی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ نہیں منع کرتے تھے کسی بھی برائی سے، فعلوہ، پھر وہ خود ہی اس کو کر لیتے، لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کا فعل اچھا نہیں تھا۔ یہ ان کی 6ٹھی خرابی بیان کی گئی کہ اول تو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، اگر کرتے تھے
تو چند دفعہ منع کرنے کے بعد خود بھی اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں برائی پیدا ہوتی ہے تو اس کے کرنے والے ابتداً چند لوگ ہوتے ہیں۔ اگر اس کی پکڑ نہ کی جائے، اس کی روک تھام نہ کی جائے تو پھر وہ برائی معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور پھر اتنی پھیلتی ہے کہ ہر طرف چھا جاتی ہے، اور پھر وقت یہاں پر آ جاتا ہے، حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اس برائی کو کرنے والے اور نہ کرنے والے مل بیٹھتے ہیں، بالآخر روکنے والے، منع کرنے والے خود بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی حالت تھی بنی اسرائیل کی اور ان کے علماء کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی برائی کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح بحری جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، کچھ نیچے تھے، کچھ اوپر والی منزل پہ تھے۔ اب جو نیچے والے ہیں ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں، اور اوپر سے پھر وہ سمندر میں ڈول لٹکا کر پانی لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اوپر والوں کو ان کے آنے کی تکلیف ہوتی ہے، تو نیچے والوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیں، اور یہاں سے پانی اندر آ جائے گا اور ہم لے لیں گے تو اوپر ہمیں نہیں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کدال پکڑی اور جہاز میں سوراخ کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ سوچو کہ ایسی صورت میں اگر اوپر والی منزل کے لوگ نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے منع نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہلاکو و ہلاکو، وہ بھی ڈوب جائیں گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے، جہاز ہی ڈوب جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو منع کریں کہ تم جہاز کے پیندے میں سوراخ نہ کرو، کشتی کے پیندے میں سوراخ نہ کرو، بلکہ اوپر آؤ اور اوپر سے پانی لو، سیدھے طریقے کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی اگر معاشرے کے اندر برائی کرنے والوں کا ہاتھ نہ پکڑا جائے تو پھر دونوں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بندر بننے والے، سور بننے والے، ان سب کی مثالیں بھی اسی طرح سے بیان کی کہ جن لوگوں نے گناہ کیے تھے وہ بھی غرق ہوئے، گناہ کے اندر عذاب کے اندر ہلاک ہوئے، اور جو نہ روکنے والے تھے وہ بھی ہلاک ہوئے۔ بچے کون؟ جنہوں نے منع کیا تھا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ برائیاں ہیں اہل کتاب کی کہ یہ غلو کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، گمراہ قوم کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حدوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور چھٹے نمبر پر برائی سے منع ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر بعد میں خود ہی اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ ان 6 وجوہات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا۔ خنزیروں کی شکل میں وہ لوگ بدلے گئے تھے جنہوں نے دسترخوان کا سوال کیا تھا، وہ اس صورت کے آخر میں اس کا واقعہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تو دیکھتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، ضرور بہت بری چیز ہے، بہت برا وہ عمل ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج رکھا ہے، یعنی جو اپنی آخرت کے لیے عمل بھیج رہے ہیں وہ برے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کافروں کے ساتھ دوستی۔ اب یہاں کافر کون تھے؟ اس وقت کے مشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے کہ یہ ان سے دوستیاں بناتے ہیں، تو جب ان سے دوستی بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے خلاف ایک دلیل موجود ہے جو ان کو عذاب میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی طرف اتاری گئی کتاب پر ایمان لاتے، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان کو پھر وہ دوست نہ بناتے، ان لوگوں کو پھر وہ دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
عیسائیوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی اور یہودیوں کو مشرکین کے ساتھ دوستی سے منع کیا، اور ان کی ایک یہ باطنی صورت بتائی کہ یعنی ان کے اوپر جو لعنت کی گئی ہے اس کی ایک باطنی صورت یہ ہے، باطنی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی گانٹتے ہیں۔ اب ہم سوچیں اپنے آپ کو کہ ہمیں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں۔ دوستی کی ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ دو شخصوں کا مل کے بیٹھ جانا۔ یہ تو ہم لوگوں کو پاکستانی جو ہیں مسلمان ممالک میں رہنے والے، یہ ان کافروں کے ساتھ یوں مل کر نہیں بیٹھ رہے، اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ لیکن دوستی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے کلچر کو اپنا لینا۔ اب دیکھیں کہ اس چیز میں کیا فرق باقی رہا کہ جس طرح کے چست اور غلط لباس کافروں کے ہیں ویسے ہی مسلمانوں کے ہیں، جس طرح ان کے چہرے داڑھیوں سے خالی ہیں ایسے ہی مسلمانوں کے ہیں، جس طرح ان کی عورتیں ننگے منہ ہیں، ننگی ہیں، ایسی ہی مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ ہمارے وہ مسلمان جو غیر اسلامی ملکوں میں جا کر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، مثلا امریکہ چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، یا ایسے ممالک میں چلے جاتے ہیں، اگرچہ جب وہ عورتیں پاکستان میں آتی ہیں تو ان کو توم و کرہن شلوار قمیض ہماری طرح کی پہننی پڑتی ہے، لیکن وہاں وہ ان کے ساتھ ان جیسی بن کر ہی رہتی ہیں۔ سروں پہ دوپٹے نہیں، ٹانگیں ننگی ہیں، لباس غلط ہیں، اسی طرح میل ملاپ، مخلوط مجلسیں، اسی طرح انہی کی طرح ان کی سیرگاہوں میں جاتی ہیں اور ایسے ہی شاپنگ مالوں میں جاتی ہیں، سب کچھ ویسے ہی کرتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہود و نصارہ کو مشرکین اور کافرین کے ساتھ دوستی کی بنا پر اللہ تعالیٰ فاسق کہہ سکتا ہے تو ہم کون ہیں، ہمارا شمار کن میں ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جب اپنے پاکستان کے گھروں میں بیٹھ کر اپنی شادیاں ان کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں، اب دیکھیں کہ دلہنوں کے لباس بھی ان لوگوں جیسے بننے شروع ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں کے نقشے انہی کی طرح کے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ گھروں میں نماز کی جگہ باقاعدہ طور پر بناؤ۔ ہم نے نماز کی جگہیں تو بنائی نہیں، البتہ ہم نے ٹی وی لاؤنج بنا لیے۔ تو یہ مشرکوں اور کافروں کی اطاعت اور فرما برداری نہیں تو کیا ہے؟ پردے سے گھر خالی ہیں، یعنی اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں کہ جن میں پردہ نہیں ہے، اور ہم بہت سی اپنی روایات کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، ہم اپنے آپ کو کن میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دلی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ضرور ہر صورت تم پاؤ گے لوگوں میں سے سخت دشمنی کرنے والے، اشد کا معنی سخت، عداوت کا معنی دشمنی، لوگوں میں سے سخت دشمنی کرنے والے مومنوں کے لیے یہودیوں کو اور مشرکوں کو، یعنی مشرک اور یہودی، مشرک چاہے ہندوستان کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو، وہ چائنا کا ہو یا روس کا ہو یا کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، یہ بھی اور یہودی بھی، یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور ہر صورت تم پاؤ گے کہ مومنوں کے لیے دوستی میں قرب رکھنے والے، دوستی میں قریب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انا نصارہ، ہم عیسائی ہیں، یعنی عیسائیوں کے اندر مسلمانوں کے لیے نرمی کا پہلو موجود ہے، جبکہ یہودیوں میں مسلمانوں کے لیے نرمی کا پہلو موجود نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں میں عبادت گزار بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، قسیسین عالم دین بھی ہیں، ورہبانن اور عبادت گزار بھی ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی ان دونوں آیتوں کی مصداق بہت سے واقعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف جو یہودیوں کا ذہن رکھتے تھے ان کی طرف بھی دعوت نامے بھیجے، اور عیسائیوں کی طرف بھی دعوت نامے بھیجے، تو
جو لوگ عیسائیت کے ساتھ رجحان رکھتے تھے وہ مسلمانوں کے بہت قریب تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے قاصدوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو دوسروں نے کیا، جس طرح ہرقل تھا، شہنشاہ روم تھا جسے مقوقس کہا جاتا ہے، شاہ مصر تھا، نجاشی تھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ ان سب نے مسلمانوں کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا۔ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، انہوں نے وہ بدترین اور برے سلوک نہیں کیے۔ جبکہ یہودیوں میں سے دیکھیں کعب بن اشرف ہے، اور اسی طرح سلام بن ابی الحقیق ہے، اسی طرح حی بن اخطب ہے، اور بھی بہت سے اس طرح کے یہودی بڑے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے اندر اس طرح کی نرمی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ ان آیات کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ وہ آنسو بہاتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یعنی یہ جن بادشاہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہوا یا نہیں، جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی آیات کو پڑھا جاتا تھا تو ان کے دل نرم ہو جاتے تھے، اور جو ان میں سے مسلمان ہو گئے وہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ نجاشی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وفات کی خبر مسلمانوں کو دی اور اس پہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھایا۔ یقولون یعنی وہ سنتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، جو یعنی تیرے نبی کے جو گواہ ہیں ان میں لکھ لے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا کہ یہ فوراً رو پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور وہ کہتے ہیں کہ وَمَا لَنَا ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر، اور جو ہمارے پاس حق آ گیا ہے اس پر ایمان کیوں نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کی قوم میں داخل فرما لے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب میں وہ جنت عطا کی کہ چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو اب ہم نے اس بات کو سوچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کا حکم آئے تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔